بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریسرچ ایکسیلنس ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال آن US ویب ٹی وی۔ آج ہم ڈسکشن کریں گے پاکستان کے ایک اہم مسئلے پہ جو زراعت سے منسلک ہے، اور زراعت میں اس پھل کو ڈسکس کریں گے جس کا شمار پاکستان کے چند ان پھلوں میں ہوتا ہے جس کو برآمد کر کے پاکستان زر مبادلہ کما رہا ہے، اور اگر اس کو فردر امپروو کیا جائے تو ایک کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کنو پیدا کرنے والا 13واں بڑا ملک ہے، اور سرگودا کنو کو پیدا کرنے والا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان کو سرگودا کو پاکستان کا کیلیفورنیا بھی کہتے ہیں۔ کنو کی صنعت ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلی دہائی میں کنو کی صنعت بہت ساری وجوہات سے زوال پذیری کا شکار ہے۔ پاکستان میں کنو کی صنعت بنیادی طور پر چھوٹے کاشتکاروں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 60% ایسے کاشتکار ہیں جن کے پاس 2 ایکڑ سے کم رقبہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں 5 ایکڑ سے کم رقبے والے کسان تو پاکستان میں 72% ایسے کسان ہیں جن کے پاس 5 ایکڑ سے بھی کم رقبہ ہے۔ تو آن ٹوٹیلٹی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں زیادہ تر ایسے کسان ہیں جن کے پاس 5 ایکڑ سے کم رقبہ ہے جس پہ وہ اپنی فصل کاشت کرتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والے پھل سے وہ پورا سال اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ چھوٹے کسانوں کو جو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، ان میں اکثر کم پیداوار، کم قیمتوں کا ملنا اور کم منافع حاصل ہونا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں اوسطاً 30% سے کم منافع جو ہے وہ کسان حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ نے ایک فنڈنگ دی پاکستان کو 2023 میں۔ ناظرین، اس فنڈنگ کے تحت 2023 میں ایک سٹرس ویلیو چین کے نام سے پروجیکٹ دیا گیا پاکستان کو، جس میں 4 ریسرچ انسٹیٹیوٹس نے حصہ لیا۔ ان ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں کوئنزلینڈ یونیورسٹی آسٹریلیا، پاکستان سے یونیورسٹی آف سرگودا، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد اور ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، یہ 4 یونیورسٹیز شامل ہیں۔ اس پروگرام کے تحت جو 2 بنیادی مقصد حاصل کرنے تھے، وہ پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ کسان کو وہ معلومات دی جائیں جو اس پروگرام کے ذریعے پہلے سے وہ نہیں جانتا، اور دوسرا کسان کو مارکیٹ تک ایکسیس کا وہ راستہ دیا جائے جس سے وہ اپنی فصل کی بہتر قیمت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس پروگرام کو 4 ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں مختلف کوآرڈینیٹرز نے ہینڈل کیا اور ہینڈل کر رہے ہیں، اور وہ کسانوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ انٹریکشن سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کسانوں میں جو پیداواری مراحل ہیں اور جو اپنی فصلوں کو مارکیٹ تک لے جانے کے مراحل ہیں، اس میں کس حد تک بہتری آئی، اور کس طرح سے اس ویلیو چین ریسرچ پروجیکٹ نے پاکستان کے اندر کنو کی فصل میں اس کو بہتر کرنے میں کس طرح سے کلیدی کردار ادا کیا۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اشرف صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اشرف صاحب اس پروگرام کو، ویلیو چین سٹرس پروجیکٹ کو یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک کانٹریکٹر جناب محمد حیات صاحب، جن کا تعلق 118 NB سے ہے۔ حیات صاحب جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں کسانوں کی فصلوں کو بہتر طریقے سے مارکیٹ کے اندر سیل کرنے میں اور ان کو بہتر منافع دلانے میں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر احسن قریشی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ احسن قریشی صاحب جو ہیں یہ فوکل پرسن ہے اس پروجیکٹ کے، اور ان کا کام ہے ڈائریکٹ کسان تک ایکسیس لے کے انٹرونشنز کرنا اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا تاکہ وہ بہتر سے بہتر فصلیں حاصل کر سکے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اشرف صاحب سے۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ یہ ویلیو چین سٹرس پروجیکٹ کیا ہے، اور آپ نے اس پروجیکٹ کو سرگودا ریجن میں، جسے کنو کے لحاظ سے پاکستان کا کیلیفورنیا کہا جاتا ہے، آپ نے کس طرح سے ڈیفرنٹ ولیجز کو سلیکٹ کر کے وہاں پہ انٹرونشن سٹارٹ کروائی؟ جی بہت شکریہ پروفیسر احمد رضا صاحب یہاں پہ انوائٹ کرنے کا، اور سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی آف سرگودا اور آپ سب اس پروگرام کے ہوسٹ کو، پروڈیوسر صاحب کو اور باقی سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو پوری طرح انفارم کر سکیں اور اس کی افادیت بتا سکیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 2020 میں کنسیو ہوا،
اور اس کو آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ جی کیسے آپ سرگودا ریجن میں کنو کی بحالی کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی پروجیکٹس چلتے رہے ہیں اس ریجن میں کنو کی بحالی کے لیے, لیکن اس میں انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی جسٹ لائک آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ کا رول جو ہے نا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سرگودا ریجن میں. اس سے پہلے بھی ACIAR پروجیکٹس یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے ساتھ چل رہے تھے, لیکن کیونکہ یہ سٹرس کے لیے تھا, سٹرس کا ہب سرگودا ہے اور یہاں پہ زیادہ انٹرونشنز کی ضرورت تھی یہاں کے ذمہ داروں کو بتانے کے لیے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کیا رول پلے کر سکتی ہیں کنو کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے اور بحالی کے لیے. تو یہ آئیڈیا پہلے ہمارے ساتھ ڈسکس ہوا ACIAR کے پلیٹ فارم سے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر منور کاظمی صاحب کا, جنہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اس یونیورسٹی آف سرگودا کے پلیٹ فارم سے اس میں شامل ہو سکیں. تو دین پھر ہمارے ریسرچ ٹیم ہم نے کنسیو کی یونیورسٹی آف سرگودا کی, کیونکہ ACIAR کا بیسیکلی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی اپنا کوئی ریسرچ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں پہلے وہاں کی ہوسٹ یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنا اور ریسرچ ٹیم کی ایک بلڈ اپ کرنا, ان کے ریسرچرز کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنا, یہ ایک امپورٹنٹ فیچر ہے. پھر ACIAR پروجیکٹس کا ایک کمپوننٹ ہے کہ جی جینڈر بیسڈ ہونی چاہیے آپ کی انٹرونشنز, اور یہ ACIAR کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے کہ خواتین کو آپ نے کیسے فور فرنٹ پہ لے کر آنا ہے فار دا ویل بینگ آف دا فارمنگ کمیونٹی, اور اس میں ان کی فیملیز کی ویل بینگ اور ان کی کمیونٹی کی ایز اے ہول, اور یہ ساری چیزیں مل کے اس کی سٹرس کی بہتری کے لیے, ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس اپرچونٹی تھی کہ ہم ACIAR کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کی انٹرونشنز کے حوالے سے فیلڈ میں ہم کیسے ان کو بہتری لا سکتے ہیں. تو یہ پروجیکٹ شروع میں جب ڈسکس ہوا, ڈاکٹر راجندرا ادھیکاری صاحب ہیں آسٹریلیا سے ہمارے یہ اس پروجیکٹ کو لیڈ کرنے والے, اور ان کے پھر جو 4 آبجیکٹیوز تھے اس میں سے اس پروجیکٹ کے 4 آبجیکٹیوز ہیں بیسیکلی, اس میں سے 2 آبجیکٹیو سرگودا یونیورسٹی لیڈ کر رہی ہے, اور یہ ہماری ریسرچ ٹیم جو ہے سرگودا یونیورسٹی کی وہ اسے فیلڈ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور تھینکس ٹو پروفیسر ڈاکٹر وائس چانسلر کیسر عباس صاحب, جن کے آنے کے بعد دسمبر 2023 میں یہ پروجیکٹ سائن ہوا, اور تھرو آپ کے آفس کی طرف سے آپ کا بھی اس میں بہت رول تھا, اور ہم نے یہ ایکٹیویٹیز شروع کی فیلڈ میں جنوری 2023 میں. دین چیلنج تھا ہمارے پاس کہ آپ نے کیسے فیلڈ ایکٹیویٹیز یہ رن کرنی ہے. تو ہماری کوشش تھی کہ یہ ان کی ایریاز میں ہم فوکس کریں جہاں پہ سٹرس کی زیادہ ہمیں وہ ضرورت ہے انٹروین کرنے کی. تو ہم نے شروع میں اس پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے ایز اے کیس اسٹڈی 2 ولیج سلیکٹ کیے, ایک 118 NB سلہ والی کی طرف اور دوسرا ہمارا تھا بلوال 10 NB. اور یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ سٹرس گروورز کی تعداد اسمال فارمرز کی ہمارے پاس زیادہ ہے 118 NB میں بھی اور بھلوال میں. مقصد یہ تھا کہ جی کیسے آپ ڈائیورسٹی کے طور پہ مختلف ذمہ داروں کو انوالو کر سکیں اپنے پروجیکٹس میں. تو ہمیں 10 NB سرگودا کی طرف تو زیادہ ہمیں کوئی ایفرٹ زیادہ نہیں کرنی پڑی کیونکہ وہاں کے جو ہمارے رسپونڈنٹس تھے, ذمہ دار تھے, وہ آلریڈی اس قسم کے پروجیکٹس میں انوالو تھے. البتہ ہاں 118 NB کی طرف ہمیں تھوڑا سا ذرا زیادہ کام کرنا پڑا. وہاں پہ لوگوں کا رجحان اس طرح کے ریسرچ پروجیکٹس میں اتنا نہیں تھا. اور پھر نیکسٹ سٹیج میں ہم نے اپنے فیلڈ سٹاف ریگولر جو فیلڈ وزٹس کرتے ہیں اس میں سوشل موبلائزر اور ریسرچ آفیسر کا جو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ڈاکٹر احسن صاحب کا بڑا فوکل پرسن کا رول ہے تو اس پروجیکٹ میں تو انہوں نے فیلڈ ایکٹیویٹیز رن کرنا شروع کی. اور بیسیکلی
جب آپ اس میں سٹرس میں لوگوں کو انوالو کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اپنے پروجیکٹس کی جو اغراض و مقاصد تھے اس میں اسمال اسکیل فارمر کی ویل بینگ، کیونکہ 60% جیسے آپ نے خود کہا کہ ذمہ دار جو ہیں وہ اسمال اسکیل فارمر، مور دین 60% جی ایسے ہی 72% کے قریب جو ہیں وہ 5 ہیکٹر سے کم ہیں، اسمال سیکٹر کے ذمہ دار ہیں۔ جی جی تو اگر آپ نے کنو کی بحالی میں اگر 70% ذمہ داروں کو انوالو کر کے تو پھر تو کچھ سکسیس کے چانسز ہیں، ادروائز اگر ہم ان کو لیو آؤٹ کریں پروجیکٹ سے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں احسن صاحب سے جانوں گا کہ اس کی انٹرونشنز انہوں نے کیسے کی اور فارمرز کے ساتھ کیسے انگیج ہوئے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ وہ 2 آبجیکٹیو بتائیں جو اس سٹرس ویلیو چین پروجیکٹ کے تھے جو یونیورسٹی آف سرگودا کے حصے ہیں۔ جی ہمارے پاس کیونکہ 4 بیسک اس کے آبجیکٹیو ہیں، ایک آبجیکٹیو یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے پاس ہے، اور آبجیکٹیو نمبر 1 جس میں فارمرز کی ویل بینگ اور ان کی لائیولیہوڈ ایسٹس کو ایڈریس کرنا، تاکہ وہ گھریلو طور پہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنی کراپس کی طرف توجہ دے سکیں، تو اس میں ان کی فیملی کی ویل بینگ جو ہے، ان کی پروفٹ ہے، ان کی انکم کے جنریشن کے مختلف ذرائع ان کو دینا، منی جنریٹ کرنے کے، تاکہ وہ اپنی کراپ پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر سکیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ باقی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکلی آپ کو احسن صاحب بتائیں گے۔ ایک تو یہ آبجیکٹیو تھا ہمارا ان کی فیملیز کو، کمیونٹی کو انگیج کرنا، اور یہ آبجیکٹیو 1 کا آبجیکٹیو ہے۔ دوسرا آبجیکٹیو ہے ہمارے پاس ٹو ایڈریس دا ویلیو چین ایکٹرس، جس میں فارم سے لے کر مارکیٹنگ تک، کنزیومر کے ہاتھ تک فروٹ پہنچنے تک کن کن مراحل سے گزر کے فروٹ پہنچتا ہے، اور اس کے بعد جب ذمہ دار کو اس کا پروفٹ ملتا ہے تو وہ کتنا ملتا ہے۔ تو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل منڈیوں تک کیسے ہم پہنچاتے ہیں شپمنٹ کے دوران، اور باقی یہ 2 آبجیکٹو سرگودا یونیورسٹی ڈیل کر رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے آپ کی گفتگو بڑی دلچسپ ہے، یہ آپ کا پروجیکٹ ڈائریکٹلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اس کو ایڈریس کر رہا ہے، جس میں غربت کو ایڈریس کرنا ہے، نو ہنگر کو ایڈریس کرنا ہے۔ سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ فار پاکستان اور لائک ادر ڈیولپنگ کنٹریز۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر احسن قریشی صاحب کے پاس جو کہ فوکل پرسن ہیں ویلیو چین سٹرس پروجیکٹ کے۔ احسن صاحب ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح سے کسانوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کی فیلڈز میں انٹرونشنز کرتے ہیں تاکہ ان کو بنیادی معلومات فراہم کی جائے جس کے تھرو نہ صرف وہ اپنی فصلوں کو بہتر طریقے سے تیار کر سکیں بلکہ آگے مارکیٹ تک ان کی رسائی بھی بہتر طریقے سے ہو سکے، جس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو جیسے پروفیسر اعجاز صاحب نے بتایا کہ وہ بہتر منافع کما سکیں۔ اور جو ہم نے سنا ہے کہ یہ فصل کچھ عرصہ پہلے تک 14 لاکھ ہیکٹر پہ تھی اور آج یہ صرف 3-4 لاکھ ہیکٹر پہ رہ گئی ہے، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے اسی لیول پہ لے جایا جا سکے۔ آپ پلیز اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس۔ جیسے کہ ڈاکٹر اعجاز صاحب نے بتایا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی فوکسڈ ہے اسمال لینڈ ہولڈرز کے اوپر، وہ ایسے زمیندار جن کا باغ 12 ایکڑ سے کم ہے۔ تو جو ہم نے فارمر سلیکشن کی، سب سے پہلا سٹیپ تھا ولیج آئیڈینٹیفیکیشن کا۔ جیسے ڈاکٹر اعجاز صاحب نے جنرلی بتایا کہ پہلے ہم نے 2 ولیجز آئیڈینٹیفائی کی، 118 NB سیلم والی میں اور 10 NB بھلوال میں۔ اس کے بعد ان ولیجز میں ہم نے جو کاشتکار، ہمارا ایک موٹو تھا دوز ہو آر ولنگ ٹو چینج، ایسے کاشتکار حضرات جو اپنے کرنٹ سچویشن میں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سٹرس ڈکلائن کی طرف ہے، ایسی سچویشن میں جو کاشتکار حضرات اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے تھے، جن کی روزی روٹی سٹرس سے وابستہ تھی، ہم نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو کہ چھوٹے کاشتکار ہیں مگر خود کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی لائیولیہوڈ جو ہے وہ انکریز ہو۔ تو انیشیلی ہم نے جو فاؤنڈیشن گروپ تھا وہ ہم نے ہر ولیج سے 6 گروورز کو سلیکٹ کیا جو کہ اسمال لینڈ ہولڈرز تھے۔ اس کے بعد چونکہ آبجیکٹیو 3 میں ویلیو چین مینجمنٹ اور ویلیو چین انالیسز ایک بیسک کمپوننٹ تھا، تو گروورز کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک پوری ویلیو چین کی اسٹڈی کی۔ اچھا، یہ جب آپ گرو سلیکٹ کر رہے تھے تو کوئی خاص کرائیٹیریا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے، عمر کے حوالے سے، ان کی زمین کے حوالے سے؟ There was no criteria of age and education, but there was criteria کہ جن کی لینڈ سائز 12 ایکڑ سے کم ہے۔ اوکے۔ اور ایک جو ہم ایک جنرل کرائیٹیریا جو خود کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، 12 ایکڑ سے کم ہے اور جو اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں، جس سے ان کی جو ہے پروڈکشن اور جو کوالٹی ہے وہ بڑھ سکے، کیونکہ یہ پروجیکٹ ہے امپروونگ اسمال لینڈ ہولڈرز ویل بینگ، چھوٹے کاشتکاروں کی جو ویل بینگ ہے، جو لائیولیہوڈ ہے اس کو انکریز کرنا۔ لائیولیہوڈ انکریز کیسے ہوگی؟ جب ان کے آرچرڈ کی انکم میں اضافہ ہوگا۔ آرچرڈ کی انکم میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جب ان کی کوالٹی بہتر ہوگی اور جب ان کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو گروورز کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگلے سٹیپ میں ہم نے فرام فارمر ٹل کنزیومر ہم نے ایک پوری ویلیو چین کا انالیسس کیا کہ فارمر لیول پر کیا ایشوز ہیں،
फार्मर से फ्रूट परचेज करते हैं कंट्रैक्टर और प्रोसेसर, उस लेवल पे उनको किन इश्यूज़ का सामना है। कंट्रैक्टर और प्रोसेसर फ्रूट लेकर जाता है मंडियों में, वहाँ पर मंडी की क्या रिक्वायरमेंट है, आया के किसान जो है, जो कि कंज्यूमर की और जो मंडी की रिक्वायरमेंट है, आया के किसान वैसा फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर किसान को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल रहा तो वो क्या रीजंस हैं। तो हमने कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, बेस लाइन सर्वेस किए, हमने प्रोसेसर से पूछा कि भाई आपको ग्रोवर से किस तरीके का फ्रूट चाहिए, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। हमने जनाब कमीशन एजेंट से जो मंडियों में बैठे हमने उनसे पूछा कि आपको कैसा फ्रूट चाहिए। तो ये चीज़ हमें डॉक्यूमेंट करने के बाद जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, हमने इन सारे फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्रॉपर सिट्रस कैलेंडर बनाया कि जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट हैं, कंज्यूमर की जो डिमांड है, जो प्रोसेसर की डिमांड है, वैसी क्वालिटी का फ्रूट हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो सिट्रस एक्सपर्ट्स हैं CRI से, UAF से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब से, हमने उन सब की मुशावरत से एक सिट्रस कैलेंडर बनाया। तो अब उसके बाद हमने ग्रोअर्स के पास वापस गए कि दिस इज़ अ सिट्रस कैलेंडर, हम चाहते हैं कि आप इन तरीक़ों को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि किसान को कन्विंस करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो इनिशियली हमने उनको एक प्रपोजल ये दिया कि हम आपको जो इंटरवेंशन बता रहे हैं, आप हमें अपने बाग का 1 एकड़ दें, हम ये इंटरवेंशंस उस 1 एकड़ के ऊपर करेंगे। अगर आपको इनका फ़ायदा नज़र आए तो नेक्स्ट आप इसको अपने पूरे ऑर्चर्ड के ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली मार्केट की डिमांड थी वो ये थी कि जो किन्नू फ्रूट जो आते हैं उसके ऊपर जाली बनी होती है, जिसको हम टेक्निकली सिट्रस ब्लेमिशेस कहते हैं, और बीमारी है सिट्रस कैप एंड मेलानोज, एक फंगल डिजीज़ है। उसकी वजह से किन्नू के ऊपर जाली बन जाती है। और जो हमारा एक्सपोर्ट बैरियर है, सबसे बड़ा बैरियर यही है इंटरनेशनल मार्केट में कि पाकिस्तानी किन्नू के ऊपर जाली बहुत ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है। बहुत सारे ममालिक में जब हम किन्नू खरीदते हैं तो पाकिस्तानी किन्नू के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि वो कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं उसके अंदर सॉफ्टनेस हो जाती है और जाली भी आ जाती है, और टेस्ट के अंदर भी फ़र्क आ जाता है। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में देखें, पाकिस्तान का किन्नू है, साथ चाइनीज़ मैंड्रीन है, साथ किसी और गल्फ कंट्रीज़ का मैंड्रीन है। तो जो पाकिस्तानी किन्नू है, इवन के जो किन्नू वाज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जी ऐसे ही है। बट पिछले कुछ सालों से ड्यू टू सर्टेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड देयर आर सम अदर इश्यूज, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी डे बाय डे रिड्यूस होती गई। तो जो सबसे पहले इशू जो हमने आइडेंटिफाई किया टॉप ऑफ द ऑल, दैट वाज द ब्लेमिशेस, जाली। उस जाली को ख़त्म करने के लिए एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट चीज़ें, कल्चरल प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद केमिकल स्प्रे एंड द फंजीसाइड। तो जो सबसे पहले डिफरेंस था वो था प्रूनिंग। प्रूनिंग को अगर हम आम अल्फाज में कहें तो उसको हम कहते हैं कांट छांट, जो कि एक दरख्त है, उसके ऊपर जो खुश्क टहनियाँ हैं और ऐसी टहनियाँ जिनके ऊपर फ्रूट नहीं लगता, तो जब वो हवा चलती है तो वो जो खुश्क टहनियाँ जब फ्रूट से टकराती हैं तो उसके ऊपर इनिशियली जाली बन जाती है। तो जैसे जैसे फिर फ्रूट बड़ा होता है तो उसके ऊपर वो जाली बाय द टाइम बड़ी हो जाती है एंड दोज आर इरिवर्सिबल, वो फिर वापस कम नहीं हो सकती। तो जो सबसे पहले इंटरवेंशन हमने रिकमेंड किए ये थे कि आप हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद अपने दरख्तों को प्रून आउट करें। इस सिलसिले में आप नेक्स्ट सेशन में ग्रोवर्स खुद बताएंगे, हमने उनके ऑर्चर्ड में प्रूनिंग की। उसके बाद ब्लेमिशेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ फंजीसाइड के स्प्रेज थे, हमने उनको रिकमेंड किए, वो हमने 1 एकड़ के ऊपर किए। उसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे, देयर आर सर्टेन बायोस्टिमुलेंट्स जो कि ग्रोवर्स आपको डिटेल से बताएंगे। टू पुट द स्टोरी शॉर्ट, हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस की और 2023 में हमने ग्रोवर्स, हमारे साथ कंट्रैक्टर हैं, इन्होंने ग्रोवर का परचेज़ किया और एक हमने कंसाइनमेंट की कराची की। सरगोदा से कंसाइनमेंट गए कराची मार्केट में, हमने उसको स्टडी किया ऑल अलोंग द वे, और वहाँ पर हम देखा कि जो इंटरवेंशन हमने की, आया कि इसका कोई फ़ायदा है। अगर तो एक फ्रूट जाली वाला है, एक बगैर जाली वाला है। इंटरवेंशंस के बाद जो बगैर जाली वाला फ्रूट है, आया कि इसका बेहतर मुआवजा मिलता है, नहीं मिलता। तो जो हमारी उस कंसाइनमेंट की स्टडी यही थी कि अगर फ्रूट की क्वालिटी बेहतर हो तो कस्टमर इज़ विलिंग टू पे मोर फॉर द बेटर क्वालिटी, क्वालिटी पेमेंट सिस्टम। तो उन चीज़ों को हमने स्टडी करने के बाद हमने एक पैकेज बनाया और देन वी कैम बैक फ्रॉम, हमने फिर जो कंट्रैक्टर है हयात साहब, हमने इनको ये बात बताई कि अगर तो आप अपने फ्रूट को प्रोसेस करवाते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको आप मंडियों में लेकर जाते हैं तो आपको उसका बेहतर मुआवजा मिल सकता है। तो ही वाज वेरी काइंड टू अस, इन्होंने हमारे इंटरवेंशंस के ऊपर अमल दरामद किया। इन्होंने जिन ग्रोवर से अपना बाग परचेज़ किया तो उसके फ्रूट को प्रोसेस करवाया, उसको पैकेजिंग की। पहले ये रिवायती तरीके कार से पलियों बनाकर मंडियों में बेचते थे। ये बड़ा अहम आपने नुक्ता शेयर किया है। हम किसी भी प्रोडक्ट को देख लें, फ्रूट्स के अलावा, सब्जियों के अलावा, अगर हम गारमेंट्स को देख लें, कपड़े को देख लें, जहाँ भी वैल्यू एडिशन होगी वहाँ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं, चूँकि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पे रिसर्च कल्चर नहीं है। कोई ऐसी मुश्किल आपको दरपेश हुई जब आपने किसानों से रब्ता किया कि जिसमें दे शो हेसिटेंट
کہ کوئی ہچکچاہٹ ان کو فیل ہوئی ہو, انہوں نے کچھ ریفیوز کیا ہو آپ کو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ جو ہم اس وقت اگا رہے ہیں ہم اس سے بھی جاتے رہیں, یا کوئی ایسے کیمیکل نہ یہاں پہ یہ ایکسپیریمنٹ کر لیں, تجربہ کر لیں, چونکہ ایک وہ کنونشنل سوچ تو ہے ہمارے ذمہ دار کے اندر, بلکہ ہر پاکستانی کے اندر, بلکہ ہر ایک ڈیولپنگ کنٹری کے باشندے کے اندر. تو کیا کوئی ایسی مشکلات بھی آپ کو درپیش آئیں جس میں آپ کو کسانوں کی سائیکولوجیکل جو ہے وہ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرنی پڑی ہو تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے؟ جی بالکل سر, شروع میں جب ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو ہمیں کچھ ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑا, کیونکہ کوئی بھی جب ہم نئی چیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, اس کی اڈاپشن بھی مسائل پیش آتے ہیں, اور کچھ انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جب ہم نے پروننگ کا کہا کسانوں کو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو درخت سارے خالی ہو جائیں گے, پروننگ کا یہ تو نقصان ہے, آپ درختوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں. تو اس سچویشن کو کوپ اپ کرنے کے لیے ہم نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ہم نے گروورز کے ساتھ اپنا ٹرسٹ ریپٹ بلڈ کی, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ سارے باغ پر ہماری چیزیں نہ مانیں, آپ ہمیں 1 ایکڑ دے دیں, اس 1 ایکڑ پہ انٹروینشن ساری ہم خود کرتے ہیں, آپ اس کا پے بھی نہ کریں, بیکاز وی وانٹ ٹو کریٹ آور اسپیس فار دا گروورس. تو ہم نے گروورس کو یہ کہا کہ آپ ہمیں 1 ایکڑ دیں, اس 1 ایکڑ پر ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں, اگر آپ کو فائدہ نظر آئے تو آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا, اگر فائدہ نظر نہ آئے تو یو کین ڈسکنٹینیو دس. تو فار ایگزامپل ایک گروور نے پروننگ کی, شروع جب ہم پروننگ کر رہے تھے اس ٹائم بھی ہی واز ویری ہیزیٹینٹ کہ وائی آپ میرے درختوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں, یہ تو نقصان ہو جائے گا. اور کنٹریکٹر حضرات بھی ایسے درخت کو پسند کرتے ہیں کہ جو کہ ہرا بھرا ہو, مگر ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے صرف ہرا بھرا ہونے کا فائدہ نہیں ہے, حالانکہ دا ٹری ہیز ٹو بی پروڈکٹیو. تو جب ہم نے 1 ایکڑ پر پروننگ کر دی, 1 سال کسان نے دیکھا کہ اس کا فائدہ ہے, دین بائی دا ٹائم دیر واز ریپٹ بلڈنگ, اینڈ دین اس کے بعد اس نے اس پروننگ کو اپنے دائرہ کار بڑھا کر اپنے سارے باغ میں کیا. تو فارمر کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے وی ہیو ٹو شو دیٹ ہم جو بھی انٹرونشنز کر رہے ہیں اور اس کو مالی فائدہ ہوگا. ہماری سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ جو کسان حضرات ہیں صرف وہی انٹرونشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں جن سے ان کو کنفرم ہو کہ اگر میں یہ کروں گا, اگر میں یہ سپرے کروں گا تو اس سے مجھے مالی فائدہ کیا ہوگا. جب تک کسان کو فائنینشیل بینیفٹ نظر نہیں, کیونکہ کسان کی روزی روٹی صرف باغ سے وابستہ ہے. جی ایسے ہی, باغ سے پیسے آئیں گے تو اس کا گھر چلے گا, اس کے سارے معاملات زندگی چلیں گے. بالکل ایسے ہی. احسان صاحب سے, ہم حیات صاحب سے پوچھتے ہیں, چونکہ بہت سارے ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ 14 لاکھ ہیکٹر کی فصل جو ہے وہ 3-4 لاکھ ہیکٹر کے اوپر آ گئی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک کوئک ڈیتھ بیماری کا ہونا, دوسرا اس فنگس کا جو ڈاکٹر احسن قریشی صاحب نے بتایا اس کا ہونا, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ مڈل مین کا بھی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ مڈل مین جو کسان پورا سال فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے, جب مڈل مین اسے فصل خریدتا ہے تو اسے اتنا منافع دیتا ہی نہیں ہے جتنا منافع کا وہ حقدار ہوتا ہے. تو حیات صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ کانٹریکٹر ہیں, بڑا پرانا اس بزنس کے اندر ہیں, آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ یہ ویلیو چین یعنی باغ سے لے کے مارکیٹ تک کا سسٹم جو کنونشنل سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے یہ ہے کیا, اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے اندر موجود مسائل کیا ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 3-4 سال تک روایتی طریقہ جو ہے جس میں یہ پلیوں میں مال منڈیوں تک پہنچاتے ہیں اس میں تھا. جب میری ملاقات پروجیکٹ سے ہوئی, چودھری عبدالغفور کا باغ میں نے لیا ہوا تھا, تو اس وجہ سے ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا مال کراچی بھیجیں. میں نے کہا میں کیسے کراچی بھیجوں گا. تو وہ طریقہ کار انہوں نے مجھے بتایا کہ فیکٹری سے مال پالش کروائیں, لکڑی کے باکس میں یا گتے کے ڈبوں میں بند کرائیں اور اس کو کراچی بھیجیں اور آپ کو انشاءاللہ پرافٹ ملے گا. تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا مال کراچی لے جانے میں. ادھر اگر ایک پلی 48 دانے کی 1000 کی بک رہی تھی, تو وہ جب کراچی گئی تو وہ 1500 میں بکی. تو کافی مطلب اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کنونشنل میتھڈ کو اس میتھڈ سے ریپلیس کیا جائے تو اسے کسان کا, مڈل مین کا اور اینڈ یوزر کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے بالکل. اگر اس میں کچھ چیزیں ہیں جس طرح مالی معاملات ہیں, کیونکہ جب مال کراچی جائے گا تو اس کے لیے پالش کروائیں گے یا وہ اخراجات اضافی ہوں گے. چونکہ وسائل اتنے نہیں ہوتے, بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ ابھی اگر میں یہ کام کروں گا اگر مجھے لاس ہو گیا تو کام. لوکل منڈیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اگر ایک پلی 1000 کی بکی ہے, دوسرے دن 1200 کی, تیسرے دن اگر ساری ہنڈائیوں کا رخ اسی منڈی کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ 800 پہ بھی آ جاتا ہے. لیکن جو دور منڈیاں ہیں جیسے کراچی ہے, کوئٹہ ہے, پشاور ہے, حیدرآباد ہے, ادھر چونکہ کنو ہے نہیں, ادھر سے ہی جانا ہے سارا, تو اس میں بیلنس رہتا ہے. اس میں اگر پیٹی میں ریٹ میں کمی بیشی بھی ہو, 10 روپے 20 روپے کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے.
تو اس میں لاس نہیں ہے۔ میرے خیال میں حکومت کی ضرورت ہے کہ حکومت کچھ ایسا مروجہ سسٹم بنائے جس میں یہ ڈفرینس جو ہے یہ کم کیا جائے اور یہ فصل پورا سال ایک ہی طرح سے ایک ہی قیمت پہ جو ہے یہ میسر ہو اور عام آدمی سے پورا فائدہ اٹھا سکے۔ ایاز صاحب بہت شکریہ۔ میں آخر میں مختصر پوچھوں گا پروفیسر اعجاز اشرف صاحب سے، کتنے پر امید ہیں؟ آپ نے پوری زندگی اس فصل کی دیکھ بھال پہ گزار دی، آپ کتنے پر امید ہیں کہ اس پروجیکٹ سے یہ فصل ریوائیو ہوگی اور پاکستان دوبارہ سے وہ مقام حاصل کرے گا جس میں اس کو پاکستان کا کیلیفورنیا کہا جاتا تھا؟ انشاءاللہ جی، میں آپ کے سوال سے پہلے ایک اور پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا ہوں جس کو شاید ہم اس کو موضوع نہیں بنا سکے۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کا ایک آسپیکٹ جو ہے نا وہ خواتین سے ریلیٹ بھی کرتا ہے۔ سٹرس میں جو ہے نا خواتین کا رول بڑا لمیٹڈ سا تھا اور ہمیں پہلے یہی تھا کہ جی خواتین سٹرس میں نہیں آتی ہوں گی، تھوڑی بہت لمیٹڈ رول ان کا ہے، لیکن ایز اے ہول ایز اے میل فارمر کی نسبت وہ ڈسکریجنگ تھا۔ ہمیں شروع میں بڑا چیلنج تھا کہ یہ خواتین کو کیسے ہم لوگ انوالو کر سکتے ہیں، جبکہ گھر کی دیکھ بھال میں خواتین کا رول بڑا اہم ہے، ہاں، لیکن کھیت میں وہی کسان اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے تھے کہ جی اپنی خواتین کو ذرا انکریج کریں، لے کر آئیں تاکہ وہ بھی آپ کے شانہ بشانہ فیلڈ میں جا کے اور ویلیو چین ایکٹرز کے طور پہ وہ کسی نہ کسی آسپیکٹ میں رول پلے کر سکیں اور الٹیمیٹلی ان کا فائدہ ان کے اپنے گھر کے وہ فیملی سسٹم کو ہی پہنچے گا۔ کتنا کامیاب رہے آپ اس پروجیکٹ کے اندر؟ کچن گارڈننگ میں اور دوسری اس کی گھریلو ایکٹیویٹیز کو شامل کرنے میں، اور الحمدللہ اس کو ہم نے ایڈریس کیا اس پروجیکٹ کے تھرو، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اب اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کم از کم خواتین کو ٹرسٹ بلڈ کیا ہے ہم نے، ان کی خواتین کو، ذمہ داروں کی، اور یہ ہمارے کہنے پہ، ہمارے پروجیکٹس کے کہنے پہ اپنی خواتین کو آگے لے کر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ہم نے 2 وومن چیمبر آف کامرس سرگودا اور ایک فیصل آباد کی ایک آرگنائزیشن ہے ایوارڈ، ریسنٹلی ہمارا ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوا ہے فار دا ویل بینگ آف دا وومن انوالوڈ ان سٹرس ویلیو چین پروجیکٹ، ACIR اس پروجیکٹ کے تھرو، اور ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اور آگے انوالو کرنے کے لیے فیکٹری اونرز کے ساتھ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے کہ آپ ہماری خواتین کو موقع دیں پروسیسنگ یونٹس میں، مختلف گریڈنگ اور ایکٹیویٹیز میں، تاکہ خواتین زیادہ سے زیادہ آ سکیں، کیونکہ ان کی پارٹیسپیشن ہوگی تو میل فارمرز بھی ان کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر رول پلے کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ کا دوسرا جو سوال تھا کہ جی ہم کتنے سکسیزفل ہوئے ہیں اور کتنے پر امید ہیں، تو جس طرح میں اتنے کانفیڈنس سے آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اس پروجیکٹ میں ہم نے سرگودا ریجن میں، میں اپنے پروجیکٹ کی گواہی دے سکتا ہوں کہ ہم نے کام کیا ہے، ہم نے فیلڈ میں گرمی کے موسم میں، سردیوں میں، اور یقین کریں کہ یہ ڈاکٹر احسن قریشی اور میرے دوسرے جو سٹاف کے لوگ تھے، سحری کے ٹائم اٹھ کے ارلی مارننگ پروسیسنگ یونٹس میں پہنچ جاتے تھے جب انہوں نے شپمنٹ کروانی ہوتی تھی، اور دھند میں، فوگ میں کوئی آسپیکٹ نہیں چھوڑتے، اور اسی طرح ہم اپنے فارمرز کو کہتے تھے اور ان کو انوالو کرتے تھے۔ تو جب پروجیکٹ کی طرف سے اتنی انٹرونشن ہوگی ہول ہارٹڈلی، تو ذمہ دار بھی ان کا رسپانس اچھا دیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ ہم کام کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہی آنا چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈیڈیکیشن اور محنت۔ میں آئی وٹنس ہوں کہ پچھلے 1 سال کے اندر آسٹریلین ایمبیسڈر خود، ان کی وائف، اور اسی طرح سے اس پروجیکٹ کو چلانے والے کوئنز لینڈ یونیورسٹی کی ٹیم 2 دفعہ سرگودا ریجن کو وزٹ کر چکی ہے، اور مور سرپرائزنگلی وہ فیلڈ کے اندر جاتے ہیں، وہ کسانوں سے ملتے ہیں اور ان کے مسائل خود سنتے ہیں۔ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے انٹرسٹ لے رہے ہیں ہماری فصلوں کو ریوائیو کرنے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اندر بھی گورنمنٹ اسی طرح سے دلچسپی لے گی۔ موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں کچھ پروگرام سٹارٹ کیے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس سلسلے میں کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ ہم بڑے پر امید ہیں کہ اس فصل کو ریوائیو کرنے کی جو ایفرٹس اس پروجیکٹ نے سٹارٹ کی ہے، انشاءاللہ اس کے ثمرات ضرور پاکستان کو ملیں گے۔ ناظرین، اس پروگرام کا پہلا پارٹ آپ نے دیکھا۔ دوسرے پارٹ میں ہم کسانوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا،
اور کس طرح سے دوسرے کسان اس پروجیکٹ کے جو طریقہ کار ہیں اس کو اڈاپٹ کر کے اپنی فصلوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے پورے سال کی محنت کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں بہتر طریقے سے بیچ کے. ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.